کوئی اسکل ان میں ہوتی تھی، وہ تو باپ سے ملے گی حکومت چلائیں گی. تو ساری زندگی یہ ہے تو اس کو جانا پڑ گیا، اب کیا کرے، کسی کے پاس رکھوا کے جائے، یہی ایک طریقہ تھا. لیکن یہ تو خود یہاں پہ نیا، جانتا ہی نہیں کسی کو. نجف میں مولا کے روضے کے بالکل سامنے، جہاں پر آج باب قبلہ کے اندر ایک کیمسٹ کی دکان تھی. اس زمانے کا کیمسٹ یا فارمیسسٹ جس کو عطار کہتے ہیں، وہ جڑی بوٹیوں سے جو دوائیاں بناتا تھا، اور بہت ہی نیک، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار نجف میں مشہور تھا. اور اس کی ایک عادت تھی کہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب لوگ مولا کے حرم سے نکلتے تھے اسی باب قبلہ سے، تو وہ لوگوں کو روکتا تھا 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی ایک روزانہ ایک اسپیچ کرتا ہے جس میں خوف خدا، خوف آخرت، یہ ساری چیزیں وہ یاد دلاتا. ہماری طرح نہیں کہ جب، تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت مقدس. اب یہ کسی کو نہیں جانتا نجف، اجنبی، یہ پھر بھی اپنی باتوں سے، اپنی شکل سے، اپنی صورت سے، اپنی داڑھی سے، اپنے لیکچر سے لگتا ہے کہ بہت مقدس آدمی. اور پھر کچھ لوگوں نے بتایا بھی کہ یہ لوگوں کے امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے، کام یہ بھی کرتا. یہ جب تک کہ یہ بینکنگ سسٹم اور یہ سارے سسٹم نہیں تھے نا، اہم ترین عبادتوں کی اگر آپ لسٹ بنائیں نا، اس میں ایک عبادت تھی لوگوں کی مدد کرو ان کی امانتیں رکھ کر. وہ یہ کام بھی کرتا. چنانچہ گیا اس کے پاس، کہا میں جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، یہ امانت رکھ لو. اس نے کہا بالکل رکھوں. مومن کی خدمت ہے، مومن کی مدد ہے، امانت کا ثواب ہے، رکھ کے چلا گیا جس کام سے. شیخ عباس قمی سے لے کے شہید دستغیب شیرازی تک سب نے واقعہ کوٹ کیا. اب جب یہ واپس آیا 1 ہفتے کے بعد، تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 1 ہفتے جو گیا تھا نا جس کام سے، دل اس کا لگا ہوا تھا اپنی امانت میں، پوری توجہ اسی طرف تھی. جیسے خیر دل اس کا لگا تھا، یہ مولا کے حرم میں نہیں گیا، سیدھا اس کے پاس آیا، کہا میں آ گیا ہوں، بڑی آپ کو زحمت دی، میری امانت واپس کرے. اس نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا، کیسی امانت، کون ہو تم، میں نے زندگی میں تمہیں نہیں دیکھا. کہا وہ جو میں اپنی امانت رکھوا کے گیا تھا وہ ایک تھیلی کا، جھوٹ بول رہے ہو تم. ہندوستان کے لوگ تو ہوتے ہی فراڈی ہیں، میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو. اب ذرا شور شرابہ ہوا تو لوگ بھی جمع ہو گئے، اور سب نجف والے عرب اس کا ساتھ دیا. کہا اتنا نیک آدمی، مقدس آدمی، متقی آدمی، آج تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہے، یہ کون ایک اجنبی آ گیا ہندوستان سے اور آ کے اتنے نیک آدمی پہ الزام لگائے. گویا جوتے مار کے اس کو نکال دیا. اس کی تو ساری دنیا لٹ گئی. کچھ چھوٹی موٹی کوئی 100-200 پاؤنڈ کی چیز نہیں تھی، ملین پاؤنڈ. اب وہ کیا کرے. لیکن مولا کے شہر میں رہ کر آدمی پریشان، وہ سیدھا مولا کی زری کے پاس آئے، زری پکڑ لی سرہانے کی جانب کا، یا امیر المومنین، میں آپ کے شہر میں آپ کا زائر اور آپ کا مہمان، اور آپ کے شہر میں لٹ گیا، آپ میری مدد کریں. 1 لمحے کے لیے ذرا سی نیند آ گئی. اس کو نیند نہیں کہتے. کبھی آدمی پہ ایک حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح سے سینسز میں بھی نہیں ہے اور سو بھی نہیں رہا. بہت مشکل ایک لفظ ہے مکاشفہ، لیکن اس کو چھوڑ دی. ایک دم دیکھا کہ جیسے مولا اس کے خواب میں آ گئے، خواب نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کل صبح شہر سے باہر نکلنا، جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے اپنی امانت مانگ لے. یہ پرانا زمانہ ہے جب ہر شہر کے گرد ایک وال بنائی جاتی تھی، لندن کی سٹی وال. تو خیر مولا نے کہا جب پہلے دروازہ کھولے نکل کے جا کے جو آدمی پہلے نظر آئے گیا. جیسے ہی باہر نکلا دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، 100 سال کی ایج، کمر جھکی، اور وہ لکڑہارا ہے، لکڑیاں جمع کر رہا ہے. تو پہلے زمانے میں تو گھر کے اندر نہ گیس تھی نہ الیکٹرک تھی، اور بڑا نیک، ماتھے پہ سجدے کا نشان، داڑھی. ایک مرتبہ اس کو دیکھا، یہ شرم آ گیا کہ اتنا بوڑھا آدمی، قابل احترام، شکل و صورت سے بھی نیک، میں اس سے جا کے کیسے کہوں کہ میری امانت دو. یہ تو ایک تہمت اس پہ ہو جائے گی نا. اس سے تو بات کر سکتا ہوں، اس کو دیجیے امانت، اس سے کیسے کروں. شرما کے آ گیا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی. پھر آگے پورا دن مولا کی زری پکڑ کے روتا رہا، مولا میری امانت، مولا میری زندگی. پھر مغرب کے قریب 1 لمحے کے لیے آنکھ لگی، مولا خواب میں آئے، کل صبح شہر سے نکلنا پہلا آدمی. نیکسٹ ڈے گیا، پھر جو شہر سے نکلا وہی بوڑھا نظر آ رہا ہے. اب پھر واپس آ گئے. تیسرے دن بھی سارا دن وہ فریاد کرتا رہا. مغرب کے قریب 1 لمحے کے لیے آنکھ لگی،
اور پھر مولا کل شہر سے نکلنا جو پہلا آدمی نظر آئے، اب جو گیا تو پھر وہی بوڑھا. کیسے اس سے کہیں جس آدمی کو نہ دیکھا نہ کوئی تعلقات نہ اس کو امانت دی، اس سے کیسے مانگے؟ اور وہ آدمی بھی اتنا سینئر بوڑھا احترام. اب جو آ کے یہ ساری رات سارا دن رویا اور مغرب کے قریب آنکھ لگی، مولا خواب میں آئے. مولا میری امانت. اب مولا جلال میں تھے. کہا 3 دن سے تجھے ایک حکم دے رہا ہوں اور تو میری بات بھی نہیں مان رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میں تیری مدد کروں. بس کل آخری دن ہے، جو پہلا آدمی نظر آئے اس سے امانت مانگنا. اب مولا نے یہ کہا تو نہیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ اگر ابھی بھی تم نے میری بات نہیں مانی، دیٹ مینس کہ تم کو انٹرسٹڈ نہیں. چوتھے دن ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلا کہ آج شاید کوئی اور آدمی نظر آ جائے، وہی بوڑھا. لیکن کل مولا اتنے طریقے سے اتنے جلال کے عالم میں منع کر چکے تھے کہ اب ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے، ایمبیرسمنٹ بھی فیل کر رہا ہے. بالکل اجنبی کے پاس اتنا بوڑھا اتنا نیک کیسے جا کے کہوں گیا. اور کہا کہ اے شخص، میں نے وہ نجف کے فلاں عطار کے پاس یا کیمسٹ کے پاس یا فارمیسسٹ کے پاس امانت رکھوائی. اور خواب میں مولا نے کہا کہ میں تم سے مانگوں میری امانت دے دو. اب اسے یقین ہے کہ بوڑھا ایک مرتبہ کہے گا کہ تم کیسے آدمی ہو، اس بڑھاپے میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو، میرے پہ الزام لگا رہے ہو، مجھ سے کیا چیز مانگنے آئے. نہیں، بوڑھے نے کمر پکڑ لی ایک مرتبہ کا، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، یہ کہہ کے اس کو لے کے آیا. اب یہ فجر کا وقت ہے تو یہ لوگ حرم میں بیٹھ گئے. ظہر کے بعد وہ اسپیچ دیتا ہے وہ عطار صاحب، ہر ظہر کے بعد. اب جب ظہر کی نماز ختم ہوئی تو سب لوگ نکلے، سب کو انٹرسٹ ہے. 5 منٹ کی اسپیچ، بہترین اسپیکر ہے وہ، ہماری طرح کا اناڑی کوئی تھوڑی. اب جب وہ لوگ جمع ہو گئے، وہاں جمع ہو رہے، یہ بوڑھا اس کو لے کے نکلا، عطار کے سامنے گیا. کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم جو اسپیچ کر رہے ہو اس سے پہلے 2-3 منٹ میں بیان کروں. ہمارے ہاں مجلسوں کا طریقہ کا. عطار نے کہا کوئی بات نہیں، بسم اللہ. مجمع آ چکا ہے، اس کو تو ان کی اسپیچ سننا ہے. اس نے کہا صرف 3 منٹ. اور اس نے کہا دیکھو میری پوری زندگی نجف میں گزری ہے، آج میری ایج 100 سے زیادہ، 100 سال سے زیادہ. جب میں جوان تھا، تقریباً 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، جب میں جوان تھا تو ایک مرتبہ مجھے قرضہ لینے کی ضرورت پڑی. میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، مجھے یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا، مثلا 10 دینار مجھے قرضہ دے دو. تو اس نے کہا ری پیمنٹ. میں نے کہا میں ایوری ویک آدھا دینار واپس کروں گا. تو گویا یہ 10 دینار کا مطلب 20 ویک میں یہ قرضہ ادا ہوگا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے لو. وہ 10 دینار اس نے دے دیے. ابھی 1 یا 2 میں نے اس کی انسٹالمنٹ دی تھی کہ مجھے کسی کام سے نجف سے جانا پڑ گیا. زیادہ لمبا کام نہیں تھا، 1-2 دن کا تھا. اب 3rd انسٹالمنٹ تو تیسرے ویک میں ہوگی نا. اس سے پہلے آگے جب آیا گھر والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوسی کی موت ہو گئی. پڑوس ہے نا، کہا موت ہو گئی، وہ مر گیا آپ کی ایبسنس میں. تو یہ گیا جو کنڈولنس وغیرہ. لیکن یہ کیا خود کہہ رہا کیا میں نے سوچا کہ یہودی تھا. بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے اعتبار سے 20 دینار. آغا محسن الحکیم کا واقعہ میں پڑھتا ہوں جو آج سے 60 سال بڑی رقم. کہا وہ مر گیا. اب اس کے دل میں لالچ آ گئی. کہا کہ اس کے گھر والوں نے بھی کچھ نہیں کہا، ورنہ اس کے بیٹے وغیرہ یاد دلاتے کہ آپ بابا سے پیسے لیے تھے، آپ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں. کوئی بات ہی نہیں کی، کسی کو معلوم ہی نہیں. میں ہوں اور وہ ختم بات. اتنی بڑی رقم میں نے 19 دینار جو میرے گردن پر ہے ختم ہو گیا. وہ آدمی ہی مر گئے، ختم، گزر گئی بات. کچھ عرصہ گزرا، شب جمعہ تھی اور شاید نوچندی شب جمعہ تھی، شاید شب جمعہ تھی. میں مولا کے روضے میں گیا، جو ہر شب جمعہ میں جاتا تھا. زیارت پڑھی، امین اللہ زیارت، سارے اعمال کر کے واپس آیا، سویا. خواب میں سویا تو میں نے دیکھا قیامت کا دن آ گیا، حساب کتاب ہو رہا ہے، سب کچھ ہوا. اس کے بعد کہا یہ علی کا شیعہ ہے، علی کا زائر ہے، علی کے شہر کا رہنے والا، لے جاؤ اس کو جنت کی طرف. اب میں جا رہا ہوں جنت کی طرف. پلے صراط پہ میں نے قدم رکھا اور بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک میرا پورا پلے صراط پہ 7 چیک پوائنٹ ہے، 7. ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہر جگہ کوئی ایک سوال ہوتا ہے. سب سے پہلا جو انٹرنس ہے وہاں پہ تو محبت علی کا سوال. اس کے بعد پھر مختلف واجبات. آخری جو ہے
اس کا نام ہے رد مظالم یا مظالم. ہمارے ہاں ظلم تو کہتے ہیں مارنا پیٹنا ٹارچر تشدد، اسلام میں اس کو نہیں کہتے ظلم. اسلام میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گردن پر کسی کا بھی حق باقی، چاہے وہ مار پیٹ والا ہو جو رسول خدا کی وفات میں آپ نے سنا کہ کوڑا، اور چاہے وہ کسی کا قرضہ ہو، اسلام میں اس کو کہتے ہیں مظالم. اسی لیے جو ہمارے ایک ٹرم ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، رد مظالم. وقتاً فوقتاً کچھ پیسے اس نیت سے غریبوں کو دیتے رہو کہ جو میں نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا رد ہو جائے، ریٹرن. خیر، یہ بات بہت پھیل رہی ہے، 10 بجنے والے ہیں تو مجھے بات ختم کرنا ہے. وہ آخری 7 چیک پوائنٹ ہیں، وہ آخری، اور اسی میں وہ حدیث بھی شیخ عباس ان ربک لبالمرصاد، تو معصوم کی حدیث لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، میں نے ریفرنس بھی دے دیا کہ مرصاد کہتے ہیں پل صراط کی 7th اینڈ لاسٹ چیک پوسٹ کو، وہ ہے مرصاد. اور وہاں پہ سوال ہوتا ہے مظالم کا، یعنی ظلم نہیں، کسی کا بھی حق. اور وہ بڑی خطرناک جگہ اس لیے کہ جنت کا دروازہ سامنے نظر آ رہا. دوسری چیک پوائنٹ پر آپ ہو تو جنت بہت دور ہے، ابھی نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن جب بالکل سامنے وہ پہنچ گئے تو کتنا دل چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچے وہاں رک. اب یہ کہہ رہا ہے میں پورا پل صراط کراس کر رہا، جیسے ہی وہاں پہ پہنچا اب یہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اچانک جہنم کے شعلہ جوالا کہتے ہیں، وہ شعلے پھڑکتے ہوئے شعلے ایک دم وہ اوپر ہوئے. پانی کا لیول اونچا ہوتا ہے نا، وہ آگ کا لیول اونچا ہوا، جہنم نیچے، اب بالکل میرے لیول پہ وہ آگ آ گئی. میں نے دیکھا اس آگ میں کوئی جل رہا، جلا ہوا آدمی دیکھا نہیں جائے، کھال وال سب جل گئی، پگھلا ہوا گوشت، یہ چربی، یہ سب نکلی ہے، شکل نہیں پہچانی جا رہی، دیکھا نہیں جا رہا ہے اسے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فرشتوں نے روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو، پہلے اس سے بات کرو. اس سے کیا بات کروں، کون ہے، میں تو جانتا بھی نہیں، جلا ہوا آدمی ہے نا، جہنم کے آگ کے شعلوں میں گھرا ہے. اس نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے، پڑوسی ہو گئے، وہ تو یہودی تھا تو جہنم میں جلنا ہی، تو یہاں کیوں آ گئے؟ کہا جو میں نے قرضہ دیا تھا 19 دینار وہ مانگنے آیا ہوں، میرا قرضہ واپس کرو. تو میرا قرضہ لے کے گئے، اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں تم سے اپنا قرضہ لا سکتا ہوں، لاؤ میرا قرضہ. پل صراط پر قبر قیامت گزر گئی، پل صراط پہ قرضہ کیسے دیا جائے؟ کون سے دینار ہوتے ہیں؟ اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ جیب لگا، وہ کہہ رہا لا میرا قرضہ. اس نے فرشتوں سے کہا بھائی ہٹاؤ اس کو، میں جنتی ہوں. کیوں جنتی ہوں؟ جب یہ پہلی چیک پوائنٹ پر پہنچا تھا مولا نے لکھ کے دیا تھا یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ جنتی. وہ میرے پاس جواز، آج بھی عربی زبان میں جواز پاسپورٹ کا کہتے ہیں، مولا کا لکھا ہوا پاسپورٹ ہے، ہٹاؤ اسے. فرشتوں نے کہا نہیں ہٹا سکتے، جب تک کہ یہ راستہ نہیں چھوڑے گا ہمیں آرڈر ہے کہ ہم خاموش رہیں گے. تو اس کی جانب یہ مڑا، کہا کہ بھائی میں کہاں سے تمہارا قرضہ دوں، تم خود دیکھ رہے ہو پل صراط پر ہوں، قبر سے نکلا ہوں. تو کہا کہ میں تو اپنا قرضہ لے لوں گا، پہلی مجلس کے مصائب کا جو صراط، کہا میں تو لوں گا حق، تو میں کہاں سے دوں، کون سی کرنسی ہے، کہا میں لے لوں گا. یہ کہے کہ اس نے ہاتھ بڑھایا، میرے سینے کا گوشت اپنی اس جلی ہوئی انگلیوں سے اس طرح نوچ کے نکالا کہ درد اور تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی. میں نجف میں ہوں، مولا کی زیارت پڑھ کے آیا ہوں، گھر میں نماز شب پڑھ کے لیٹا ہوں، سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، یہ کہہ کہ اس نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کہا دیکھو یہ اب تک 70 سال بعد بھی یہ زخم اب تک موجود ہے اور اب تک یہ درد و تکلیف دے رہا. بس اے نجف والوں، مجھے صرف یہ کہنا تھا جو مجھ پر گزری ہے، جو تم دیکھ رہے. اور یہ کہہ کہ وہ بوڑھا آگے چلا گیا. اب مجمع تو اس سے سن رہا ہے جو فرسٹ ہینڈ رپورٹ دے رہا، میں تو اس کو کوٹ کر رہا ہوں نا. مجمع بھی پھر ایک مرتبہ روتے ہوئے گیا، عطار کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اس نے شہزادے کو روک لیا، رک جاؤ. جب لوگ چلے گئے کہا آؤ. پیچھے کے کمرے میں گیا، اس کی تھیلی دی، کہا ابھی لے جاؤ، پل صراط پر مجھ سے یہ نہ مانگنا، میں وہاں کہاں سے دوں گا. سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا میں مومن ایک دوسرے کا حق کتنے آرام سے مار لے گا. کیسے مال حرام جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. کیا اسے اس کا احساس نہیں ہے کہ پل صراط کی لاسٹ چیک پوسٹ مومنوں کے لیے ہے، اور ایسے مومن کے لیے جسے علی نے لکھ کے دیا یہ میرا شیعہ.